الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مسافر مجمع سے دور بیٹھے قریب ہو جائے درمیان میں خلا ہو تو بات میں وزن نہیں رہتی قریب آ جائے جن کو ٹیک کی ضرورت نہیں ہے قریب آ جائے درمیان میں خلا ہو تو شیطان آ جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی بات دل میں نہیں ڈالنے نہیں دیتا خلل میں نہیں۔ دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں پوری جگہ عام گناہوں کی دعوت ہے ماحول ایسا بنا ہوا ہے یورپ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ مجبوراً بندہ گناہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے ایک طرف ایسے خواہشات ایسے تماشے دنیا میں پھیلا دیے اچھے اچھے صوفی صافی بندے پھسل جاتے اور دوسری طرف خواہشات کو ضرورت بنا کے پوری دنیا میں پیش کیا جا رہا ہے ان خواہشات کو پورے کرنا زندگی میں ضروری ہے اور ان کو پورا کرنا ہو تو مذہب کو چھوڑو ہماری بتائی ہوئی باتوں پہ آؤ اس وقت کا عمومی مزاج ہے دین سے ہٹنے کا ایک سب سے بڑی وجہ کہ پوری دنیا میں ایسا جال پھیلا دیے کہ بھائی اب دین پہ چلنا مشکل ہے اچھے اچھے دیندار بولنے پہ آ گیا دین پہ چلنا اس وقت کیا ہے بڑا مشکل 100 چلے تو بھی 100% نہیں چل سکتے کہ مومن نہیں بن سکتے اب دنیا جیسے چلے ویسے چلنا پڑے گا علماء کو بھی مشورے دینے لگے مشائخ کو بھی مشورے دیتے رہتے ہیں آئے دن لوگ اور دنیا میں بہت سارے لوگ یوں سمجھے مخلص بھی ہیں کہ مسلمان ترقی کر لے دنیا میں کیا کرے ترقی کرے بہت سے ایسے مخلص بندے ہیں اچھی بڑی سوچ بڑی فکر رکھنے والے ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آ گئی کہ اب دنیا میں ترقی کرنا ہو تو دین کے راستے سے نہیں ہو سکتا یورپ نے ایسا ماحول بنایا کہ بھائی چونکہ ہم کامیابی کے چوٹی پہ ہیں تم کو بھی اگر کامیابی حاصل کرنا ہو چاہے فرد کی زندگی کی کامیابی ہو چاہے پوری قوم کی کامیابی تو ہمارے راستوں کی طرف آؤ ہم جس راستے سے گئے اس راستے سے تم آؤ کامیاب مذہب کامیابی میں آڑ ہے جہاں اچھا لگے سہولت پسند ہو اس کو قبول کر لو جہاں لذتیں پوری ہو ایسا دین لے لو جہاں لذتوں پہ ضد لگے جہاں لذتوں سے بندے کو دور ہونا پڑے قربانی کی بات آئے تو بندہ بھاگتا ہے
وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کامیابی نہیں۔ آپ قرآن و حدیث پڑھیے اور ہمارا اجتماعی سلوک کی محنت کا ایک بنیادی بات یاد رکھ لو، زمانہ جو بات کہہ رہا ہے اللہ اس کے بالکل خلاف کہتے۔ اللہ کہتے ہیں تم میرے خزانوں سے نفع اٹھانا ہو تو تم اپنی زندگی میں 100% میرے احکام لا لو، ہم کائنات کو تمہارے مسخر کر دیں۔ اللہ جو بات بول رہے ہیں زمانہ بالکل خلاف بول رہا ہے۔ شک اس سے ہو جاتا ہے کہ ہمارے سامنے ویسی شخصیات نہیں ہیں، ہم وہ زمانے سے دور ہو گئے، لیکن اس وقت بھی زمانے میں اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی زندگیاں آپ غور سے پڑھیں گے، کامیابی ان کے قدموں میں ہے، کامیابی ان کے قدموں میں ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، کیونکہ ہمارے ماحول میں اطراف جس جگہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا گھر، خاندان، اطراف، ہمارے مجمع، ہمارے محلے، ہمارے گاؤں، ہمارے علاقے، ہم ایسی شخصیات کو نہیں دیکھے جنہوں نے 100% دین پہ چل کے کائنات اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا۔ ہم قریب سے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھے، دھوکہ کھا گئے، یوں ایسے یورپ جیسے بولتے ویسے ہی چلنا ذہنوں میں آ گیا۔ جب ماحول بنتا ہے نا تو وہ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، غیر اختیاری طور پہ یہ چیز اندر آ جاتی ہے دیکھ۔ اس لیے عام لوگ تو چھوڑیے، صوفی صافی کہنے والے سالک بندہ مشائخ سے تعلق رکھ کے بھی کبھی صحیح طور پہ ذہن نہیں بنا کہ ہم کامل طور پہ اللہ کے حکم پہ آ جانے ہی سے ہماری کامیابی ہے۔ سالکوں میں بھی بات ابھی پکی نہیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے اب یہ خاص طبقے میں مشائخ کے پاس رہ کے بھی ہمارا ذہن یہ نہ بنے تو پھر ہم ویسی محنت نہیں کر پاتے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھیے، واضح میں اللہ کامیابی کے اصول دکھاتے ہیں اور پھر اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں، اور مثالیں اتنی آسان، اللہ اکبر کبیرہ، کسی اور کتاب میں اتنی آسان مثالیں نہیں ہیں۔ ایک بندہ قرآن لے کے روزانہ صبح پڑھے تو بندے کو ترتیب معلوم ہوتی ہے، صحیح سمجھ کے گہرائی سے پڑھے تو کامیابی ہے کیا اصل نہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں قرآن کائنات کی سچی حقیقتوں کا مجموعہ ہے، سچی حقیقتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کائنات میں اصل حقیقت کس کامیابی حاصل ہو سکتی ہے دنیا اور آخرت کی، اس کا مجموعہ قرآن عظیم الشان ہے۔ اور قیامت تک قرآن ہے تو انشاءاللہ جتنے اصول اور ان پہ جو کامیابی ہے قیامت تک ہے، چاہے زمانہ جیسے بھی ہو جائے۔ اور اس زمانے کی یہ دجالی شروعات سمجھیے، یہ دجالی سوچ ہے کہ پوری دنیا میں ایسا خوف کا ماحول بنا دیا، کتنے لوگوں کو دین پہ چلنے پہ ہی خوف ہے۔ کسی کو معیشت کا مسئلہ ہے، کسی کو کسی کی سمجھ میں آ رہا ایذا رسانی کا مسئلہ ہے، کوئی 100% گھر میں چلے نا، آج بھی گھر میں جگہ دینے کو تیار نہیں۔ کتنے ذاکر شاغل بندے ذرا کچھ دین پہ آتے ہی گھر والے شکایت نہیں، بچہ مسجد میں زیادہ وقت گزار رہا ہے، کامیاب نہیں ہوگا، زیادہ ذکر میں ترقی کر رہا ہے، اتنا دین پہ پختہ ہو کے چلنا اچھا نہیں ہے، تو اس دنیا کے اصول کے خلاف ہے۔ آئے دن چونکہ سالکین پہ حالات معلوم ہو رہے ہیں، دین پہ چلنا بھی چاہے تو دین کے خلاف ایسا مزاج ہے، گھر میں اس کے دشمن ہے، خاندان میں اس کے دشمن ہے۔ ایک زمانہ تھا دین پہ چلتا تو شاباشی دی جاتی، داد دی جاتی، خاندان میں اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ اس زمانے کا فتنہ یہ ہے کہ دیندار تو بنو ان کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے نہیں۔ بات سمجھ میں نہیں، ان کے لحاظ سے دیندار بنو۔ قرآن و حدیث جو معیار بتایا ہے دین کا، مشائخ کی جو زندگیاں ہیں، جو بین دلیل ہے، واضح دلیل ہے، ایک کامل شخصیت، کامل دیندار کون ہوتا ہے، اس کے مطابق اگر آپ بننا شروع کریں گے تو آپ کے گھر میں شروع ہو جائے۔ یہ اصل میں دجالی قوتیں ہیں، اس لیے کہ دجل کے معنی کیا؟ دھوکہ۔ شیطان کی آخری قوت ہے اس زمانے میں
دجال کوئی انسان نہیں، شیطان ہے، اور شیطان کی آخری قوت کا نام دجال ہے، اور اس کا سوامی ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ خوف کا ماحول پیدا کرو اور یہ بتاؤ کہ ہمارے راستے کی طرف آئیں گے تو جنت، ہمارے راستے کو نہیں مانیں گے تو جہنم، ناکامی۔ لیکن اللہ کی ذات سے ہمیں امید رکھنا چاہیے، ہم اس کے بالکل خلاف چلنا ہے، انشاءاللہ بننے میں کچھ دیر لگے گی، ورنہ جس دن 100% کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی تم جہان کے بھی ہو، کالے ہو، گورے ہو، عجم کے ہو، عرب کے ہو، اور جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، جیسے بھی ہو، آپ کے پاس اسباب نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب 100% تقویٰ آ جائے گا، اسلام میں جو معیار ہے انسان کے دیندار بننے کا، وہ معیار پہ آ جائیں گے، آپ حیران رہیں گے، اللہ میں آپ کامیابی قدموں میں ڈالیں گے، پوری دنیا کو بھوکے رکھ سکتے ہیں، اللہ کسی متقی کو بھوکا نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے، دیکھو ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا کیا ہوتا ہے، اصول ہے دنیا میں، ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کا ایک اصول ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے، اللہ سارے کائنات کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے، ان کے خزانوں سے کیسا نفع اٹھائے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کی ساری چابیاں خزانوں کی کس کے پاس، اللہ کے پاس، تو ان کے خزانوں سے کیسی کامیابی حاصل کرے، ان کی کامیابی ان کے خزانوں سے کیسی کامیابی حاصل کرے، سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 100% اللہ کے حکموں کو اپنے 5 فٹ کے انسان پہ لاگو کر لو، تمہارا حکم اللہ اس کائنات پہ لاگو کریں گے، اللہ خزانے کھول دیں گے، اور جو بھی چلے ان کو اللہ کھولا، اور قیامت تک یہی اصول ہے۔ ہمارے اجتماع کا یہی مقصد بتانا ہے، سلوک کا مقصد یہی ہے، اللہ کے خزانوں پہ یقین رکھ کے تم کسی کی ملامت کا خوف کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، اللہ جس سے راضی ہو اس کو کرو، اور اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، اگر ایسی نوبت آ جائے تب بھی تم کس کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، یہ چیز آ جائے گی تو اللہ کی پھر قدرت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ غیور ہیں، اللہ چاہتے ہیں بندہ میرے حکم کے لیے جس کو توڑنا چاہے اگر توڑ سکے توڑے، جس کی قربانی دے سکنا چاہے سکے، اگر میرے حکم کی اتنی قدر اس کے دل میں آ جائے، بس اس کا مقصد زندگی کا میرا حکم ہو جائے، تو اللہ کو یہ بات پسند ہے، ایسا بندہ بن جاتا ہے نا، تو اس کا معاملہ بھی بڑا اپنی شان سے فرماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اتنا ٹائٹ کیسے چل سکتے ہیں، بھائی دیکھو کس کے لیے چلنا ہے، اللہ کے لیے چلنا ہے، ذرا کچھ ٹائٹ بھی ہو چلو، اللہ رب العزت انشاءاللہ بے فکر بنا دیں گے تم کو، موت تک اور موت کے بعد بھی۔ ذرا مشکل تو ہے، ذرا جمنے تک مشکل ہے، تو صحابہ کی مثال ہمارے لیے زندگی مثالیں ہیں، ہر صحابی کی زندگی میں، ایک دو نہیں، ہر صحابی کی زندگی میں یہ مثال ہے۔ اب ہمارے مشائخ ہیں، چلو کہیں گئی ہیں، ہمارے یہاں ہر صحابی کی زندگی میں یہ مثال موجود ہے، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھایا، کہاں سے کہاں اٹھایا۔ عرب کا خطہ اسباب سے بالکل خالی، پوری دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں تھی، عرب پہ کوئی حکمران نہیں تھا، اس لیے کہ اسباب نہیں تھے، کوئی چاہتے نہیں تھے ان پہ حکمرانی کرے تو کیا ملے، سارے اسباب سے خالی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع زندگی میں آ گئی تو کچھ جمنے میں مشکل ہوئی، جمنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے ایسے خزانے کھولے، آپ لوگوں کو صحابہ کی قربانی یاد ہیں، بعد کی فتوحات معلوم نہیں ہے، بہت فتوحات کا زمانہ صحابہ پہ گزرا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، یہ بڑی باتیں بتانا مقصود اس لیے ہے کہ دیکھو ہمارا مقصود تو اللہ ہے، دنیا کے خزانے نہیں، لیکن چونکہ دنیا میں بھی دلیل ہونا چاہیے، اللہ میاں اپنے پیاروں کو جنت سے پہلے ایک جنت دیتے ہیں،
حضرت امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ دیکھو رحمہ اللہ، کسی کو اللہ آخرت میں جنت دینا ہو تو موت سے پہلے پہلے جنت کا مزہ دیتے ہیں۔ تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے، ہم کو واضح طور پہ کامل مؤمن بننے کی صحیح نعمتیں معلوم نہیں، صحیح انعام معلوم نہیں، اس لیے جیسے دنیا کے لیے جستجو کر رہے ہیں ویسے ہم آخرت کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں۔ سالکین بھی دیکھو جیسے قوت زور لگا کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے ویسے نہیں ہو رہے ہیں، دنیا کے جھنجھاٹوں میں جھمیلوں میں پڑ کے، اپنے چھوٹے چھوٹی ضرورتوں کے پیچھے پڑ کے، اپنی چھوٹی چھوٹی مجبوریوں سے بندہ استقامت توڑ رہا ہے۔ سمجھو نا، ایک تو مسئلہ ہے خواہشات کی وجہ سے گناہوں میں پڑ رہا ہے، بعض کتنے بندے حالات کی وجہ سے جم نہیں پا رہے، پریشان ہو جائے، ابھی سلوک میں قدم رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میرے حالات اچھے ہو جائے، تو ذرا کوئی چھوٹا حال آ جائے تو راستے سے ہٹتے ہیں۔ بندہ ایک خواہشات سے دین سے ہٹتا ہے، ایک حالات کی وجہ سے کیا ہٹتا ہے؟ دین سے ہٹتا ہے، یا رشتہ داروں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ دین سے، تعلقات کی وجہ سے دین سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، لیکن بات سمجھنے کی ہے، دیکھو ایسا اگر ہم کمزور رہیں گے صحیح معنوں میں منزل تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ جب ہم نے مشائخ کا دامن تھاما ہے اور اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے اللہ ہم آپ کے بنیں گے، تو تھوڑا اور اپنی توجہ کو زیادہ مرکوز کرو، اور ذرا یکسوئی حاصل کرو، اور ذرا قربانی کا مادہ بنا کے حالات پہ صبر کرنے کا اور خواہشات کو تھام کے چلنے کی کوشش کرو۔ جس ذات کے لیے ہم خواہشات اور حالات میں استقامت سے رہیں گے، بعد کی زندگی انشاءاللہ دنیا کی حالات کی کوئی فکر ہی نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اور پھر بندے کا زندگی کا ایک ہی کام رہتا، پھر بندوں کو کس کی طرف بلانا؟ جو وہ نعمت پایا دوسروں کو نعمت دینے میں لگا ہوا رہتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کے خزانے کھلے ہوئے لینے والے نہیں ہیں، لینے والے ہاں ان کے پاس ایسے ہی نہیں دیتے، پہلے قدر کراتے ہیں پھر دیتے ہیں، ورنہ بندہ شروع میں مل جائے تو ناقدرہ بن جائے گا، اور اصل نعمت آخرت سے دور ہو جائے گا۔ دنیا بھی ملے لیکن دنیا ملنے کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو، آخرت سے کیا نہ ہو، غافل نہ ہو۔ اس لیے اللہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس اصول ہے، 100% دل کی توجہ پوری کس کی طرف کرو؟ ہماری طرف کرو، اس کے بعد تو دنیا ہے ہی تمہارے لیے، ہم دیں گے، لیکن فرق ہے کہ شروع میں دیتے تو تم اس دنیا سے غافل ہو جاتے تھے، اب اس دنیا سے اور اللہ کی طرف تم متوجہ ہو جاتے۔ ضرورت یہ ہم کو ہے، ہم اب یہ عام دور دیکھا جا رہا ہے زمانے کی وجہ سے سالکوں میں بھی طلب کم ہوتی جا رہی ہے، یکسوئی حاصل نہیں ہے، ہر بندے کو حالات کی فکر ہے، پریشانیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شیطان ان کو کھلونا بنایا ہوا ہے، اور نفس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دین سے ہٹا رہا ہے۔ میرے بھائی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ جو ہے نا قرآن میں مثالیں دیکھ لیجئے اور حدیث میں مثالیں دیکھ لیجئے، اور آگے ہمارے مشائخ کی جو تفصیل ہے اس کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے کیسے کامیابی دی۔ ہماری زندگی ایسی ہے، ہم زبان سے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہمارے اعضاء اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے اقرار، اعضاء سے انکار، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہمارے حکم کو، اس چھوٹی دنیا، اس کو کہتے ہیں عالم سب چھوڑیے، پوری توجہ اس طرف ہو رہی ہے، بھائی بات توجہ سے سنو، اللہ کے لیے بات سمجھ میں آ رہی نہیں، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، اللہ کے لیے بات توجہ سے سنو، اپنے اندر توجہ لاؤ۔ ہر بندے کی فکر یہ ہوتی نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اب ذرا سنیے، ہم ٹوٹے ہوئے بندے نہیں ہیں، ہم مؤمن ہیں، ہمارا رشتہ کس سے ہے؟ اللہ، بے سہارا نہیں ہے دنیا میں ہم، یاد رکھو، دنیا سے ڈرنا ہو تو کافروں کو ڈرنا ہے، مسلمانوں کو نہیں، یاد رکھ کے جاؤ، پکی بات ہے، ڈرنا ہے تو کون ڈرنا ہے؟ اللہ کا انکار کرنے والا۔ اللہ کو مان لینے کے بعد بندے کو اپنے پیٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت چھوٹی بات ہے، اپنا مقصد ہی بھول گیا،
اپنے گھر کی فکر ہے، اپنے خاندان کی فکر ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو دین سے ہٹا رہی ہے، اس فکر میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کو ایسے بندے کو دیکھ کے غصہ آتا ہے، میں تو اس کے لیے خزانے رکھتا ہوں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گم ہے۔ مومن کی سوچ بہت اونچی ہوتی ہے، اس کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا رشتہ کس سے ہے؟ اللہ رب العزت سے ہے۔ بہت اونچی سوچ کے معنی مومن ہے، ایمان کے معنی بہت گہری چیز ہے۔ کائنات کی وسعتیں، سمندروں کی گہرائیاں، آسمانوں کی بلندیاں اس کے سامنے کچھ کام نہیں آتی، اتنی وسعتیں ہیں ایمان کی۔ ضرورت اس بات یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پہ پکا یقین ہے اور اس کے اصولوں پہ چلے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ تو پھر اللہ، ایک بات تو یاد رکھی جائیے، جو بندہ اللہ رب العزت کے حکموں کے پر 100% آ جاتا ہے، اللہ اس کے پیچھے غیبی طاقت لگا دیتے ہیں جو اس کی پوری زندگی آسان کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم کو مخلوق پہ نظر ہے، کس پہ نظر نہیں ہے؟ اللہ پہ۔ مخلوق پہ نظر کیا کرتے ہیں؟ حکم محتاج ہے۔ آج کہتے ہیں نا، حضرت پوری زندگی اس کے ساتھ رہا، حضرت آخر میں وقت پہ ساتھ نہیں آ گئے۔ دنیا کی ترتیب بھی ایسی ہے، یاد رکھو۔ اور مسلمانوں کا مسئلہ کافروں جیسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے، جس سے امید لگائے اس سے امید توڑتے ہیں اللہ۔ تو یہ چیئر والے ذرا سامنے آ کے بیٹھو، بات توجہ سے سنو نا، ذرا قریب آؤ۔ توجہ سے سنو، آئے ہیں تھوڑا کچھ لے کے جانے کی فکر کرو۔ دنیا میں رہ کے ایسے کمزور ہو گئے مسلمان، اچھے اچھے ارادوں کو ایک پھونک شیطان مارتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہو گئے، چھوٹے بڑے جوان سب ایسا خوف کھا گئے زمانے سے، اب تو مایوسی ہو کے بیٹھے۔ اس لیے نہیں آئے دنیا میں، بس سنیے۔ اللہ میاں بھی مسئلہ آسان کرتے ہیں۔ اس لیے مومن کی زندگی کی ترتیب الگ ہے، کافر کی زندگی کی ترتیب۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق دنیا میں گم ہے، کافر دنیا کے پیچھے پڑا ہے۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق۔ مومن ایسا ہے کہ دنیا اس کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، اس کے پیچھے کس کی طاقت ہے۔ اور کافر کیا ہے؟ دنیا کی طاقتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آج تک عقل آپ لگائیں گے تو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ صحابہ کے پیچھے کیا طاقت تھی، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ عقل 100 بار سوچتی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچتی ہے، ان کو جو ملا کوئی الگ طاقت تھی۔ یہ بولنا چاہ رہے ہیں شاید۔ تو مومن جب مقام مومن حاصل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کو اپنے شان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اپنے شان کے ساتھ۔ حدیثوں میں بندہ جب اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ ہم بار بار سنتے ہیں، آج تک سمجھ میں کسی کو ضرورت نہیں ہے تم اللہ کا ہاتھ بنے۔ اللہ کا ہاتھ مطلب اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اس کی زندگی میں ایسی مدد آ جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اس کے دیکھنے میں اللہ کی مدد، اس کے چلنے میں اللہ کی مدد۔ اور جس کے پلڑے میں اللہ کی طاقت آ جائے، سارے کائنات سے اس کا پلڑا بھاری ہے۔ اس لیے فرمائے، کسی شاعر نے کہا، افلاک سے ہے اس کو حریفانہ کشاکش۔ مومن کون ہے معلوم؟ دنیا سے، آسمانوں سے لڑ رہا۔ کس سے لڑ رہا؟ آسمانوں سے جو اس کی کشتی ہے۔ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن۔ ہے تو مٹی سے، لیکن مٹی کی ضرورت نہیں، مٹی کے لیے خزاں میں کہاں نظر دوڑایا ہوا ہے؟ مٹی کی نہیں، بنا تو مٹی سے ہے لیکن مٹی سے آزاد ہے۔ اس کی تو نظریں کہاں ہیں؟ اللہ کی طرف۔ جچتے نہیں کنجکس حمام اس کی نظر میں۔ کنجکس کہتے ہیں چوڑیا، حمام کہتے ہیں کبوتر کو۔
کہتے ہیں جچتے نہیں کنجک حمام اس کی نظر میں، جبرائیل و اسرافیل کا صیاد ہے مؤمن. بس سمجھ میں، یہ چوڑیوں کو مارتے نہیں بیٹھتا، ہاں کبوتروں کو مارتے، دیکھو کبوتر بازی، ہاں کیا اس کے پیچھے نہیں پڑتے مومن. مومن کا ڈائریکٹ شکار کا معلوم جبرائیل، ڈائریکٹ کس کو ڈالتا ہے؟ جال جبرائیل کو ڈالتا ہے، اسرافیل کو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب مت کا رشتہ اپنے اللہ سے گہرا ہو جاتا ہے، یہ 100% اللہ کے حکم پہ چلنے آ جاتا ہے، ہر وقت اللہ کے حکم کو بجا لانے کی فکر ہو جاتی ہے، اس کی مدد کے لیے اللہ جبرائیل کو اتارتا ہے، فرشتہ اتارتا ہے. اور مثالیں بھری پڑی ہیں. اس لیے وہ ہمارے ایگزیبیشن میں اب بھی ہوتا ہوگا، پہلے ہوتا تھا، کیا کرتے تھے وہ صاحب، کوئی 10-10 روپیوں کی چیزیں رکھ کے وہ کیا کرتا ہے ایسا جھاڑ ڈال. ہم لوگ ایسا ویسے دیوانے تماشے کر رہے ہیں بچوں جیسے. کیا کرنا؟ روزانہ اٹھ رہے ہیں صبح شام، کس کو جھاڑ ڈال رہے ہیں؟ وہ 10-10 روپوں کی چیزوں کو کیا کر رہے ہیں؟ جھاڑ رہے ہیں. بیوقوف بھی ہے نہیں؟ ارے جھاڑ ڈال کو جبرائیل ذرا مشکل ہے، ان کو شکاری کرنا ذرا مشکل ہے. جنگل میں جا کے آپ جانوروں کو شکار کرنا ذرا مشکل ہے، مشکل ضرور ہے، ناممکن تو نہیں ہے. ہاں ان کو جال ڈالنے کی کوشش کرو، ذرا محنت کرو، قربانی کا جذبہ بناؤ، اللہ کو پانے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اللہ میاں اپنی فوج تمہارے پیچھے لگا دیں گے انشاءاللہ. ہر چیز میں، صحت کا مسئلہ ہو، مال کا مسئلہ ہو، کیا چکرے کاٹتے ہیں، ذرا کچھ سر میں درد آیا کہ تو چکرے کاٹ کاٹ کے بس ہو جاتی ہے. پہلے ڈاکٹروں کے پاس لائن، وہاں نہیں ہوا تو عاملوں کے پاس، ہاں سمجھ لو، وہاں بھی نہیں ہوا تو پھر کہاں کہاں جاتی معلوم نہیں. میرے بھائی اتنی چکرے کاٹنا اچھا نہیں ہے، مومن اس لیے نہیں آیا. اپنے اللہ سے سچا رشتہ جوڑ لو، انشاءاللہ اللہ بہت برکتیں ڈالیں گے زندگی میں، بہت برکتیں ڈالیں گے. برکت چھوٹا لفظ ہے لیکن بہت وسیع مفہوم ہے اس میں. اس لیے کسی شاعر نے کہا، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ عقل و دل ہے شرشرے شعلہ محبت کے. یہ عقل و دل دیے نا اللہ کس لیے دیے؟ اللہ کی محبت اس میں تو جوش مارے، اس سے اللہ تجھے دیے ہیں. وہ خار وہ خس کے لیے، یہ نیستاں کے لیے. بھائی یہ دنیا سب سمجھ میں آ رہا، دوسرے اللہ کو نہ ماننے والے وہ سب خار و خس ہیں. تو ایک اللہ کی ہستی کے لیے تو پیدا کیا گیا ہے. رہے گا وادی نیل و فرات میں کب تک؟ بولتے ہیں کب تک یہ نیل میں فرات میں ڈبکیاں مارتا رہے گا؟ وہاں کہاں تیر لے کے بیٹھا؟ تیرا سفینہ ہے کہ بہرے بے کراں کے لیے. تیری کشتی تو اللہ کی محبت کی، اللہ کی معرفت ہے. اللہ میں گم ہونا سیکھ، اللہ کی معرفت حاصل کر، اس کی طاقت میں غور کر، یہ تیرا تیرنا ہے. تو کہاں تالابوں میں ندیوں میں تیرتا پھر رہا ہے. سورہ مزمل میں اللہ حضور کو فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کڑ جائیے، ہم سے جڑ جائیے، تبتل اختیار کیجیے. اس لیے کہ آپ کو رات میں بہت تیرنا ہے. تو تیرنا کا مطلب کوشش ہے. شعر میں مطلب کیا بتا رہے ہیں؟ تیری ساری کوششیں جو کر رہا ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی چیزوں کے لیے کر رہا ہے. میرے بھائی تجھے ہم نے زندگی کی جو نعمت دی ہے، اللہ کی شان کو سمجھنے کے لیے دیے ہیں. اس کی معرفت جتنا آئے گی تو اتنا اس کے لیے قربانی دیتا چلا جائے گا. اور جتنا تجھے اس کی معرفت آتی جائے گی تو اپنی پہلی قربانیوں کو سمجھے گا کہ میں قربانی نہیں دیا، میں نے بے ادبی کی. میں نے کیا کیا؟ بے ادبی کی. اور کوشش موت تک بندے کی یہی کشاکش ہے کہ اللہ کے لیے کیا دیتے جائے، بندہ مجاہدہ کرتے جائے. اور جتنا مشاہدہ ہوتا ہے پھر مجاہدہ بڑھتا چلا جائے. تو پھر دنیا قدموں میں بھی آئے تو بندے کو ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ دنیا اب آنا مشاہدے کے بعد ہے. جب مشاہدے کے بعد آتی ہے تو دنیا تمہارے لیے غافل نہیں بنے گی اور اللہ کی محبت میں جوش کا ذریعہ بنے. اس لیے ہم جو راستہ چل رہے ہیں نا، ون وے نہیں ہے.
ادھر کیے تو ادھر سے جواب آتا ہے. بندہ ذرا غور کر کے ایک سوئی کے ساتھ لگا رہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہٹے مت, استقامت سے لگا رہے, تو اللہ کچھ جب جواب دینا چاہتے ہیں نا تو تمہاری ساری نفس کی شرارتیں ختم ہو جائیں گی, سارے حالات پہ صبر کرنا بھی کیا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. زمانے کے خلاف کھڑے ہو جانے میں بندے کو پھر لذت آنا شروع ہو جاتی ہے. کب تک؟ جب تک کہ ادھر سے جواب آئے. تو ہم تو اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیے گئے. جب انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جاتی ہے, دنیا اس کے قدموں میں اللہ ڈال دیتے ہیں. ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں سمیٹی نہیں جاتی. اتنی ڈالتے ہیں کہ سمیٹی نہیں آتی. اور مثال صحابہ کی مثال دیکھ لیجئے. حضرت انس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ خادم تھے. ایک وقت تھا حضور کے گھر میں 3 دن کے فاقے. اب اندازہ لگاؤ محبوب کے گھر میں 3 دن کے فاقے, اب انس کا کیا حال رہے گا؟ ہاں؟ لیکن آپ پڑھیے, بعد میں جب فتوحات کا دور شروع ہوا, حضرت انس کہتے ہیں ایک ایک جنگ میں اتنا مال ملتا تھا, میں وہ سونا کھڑا کرتا تو میں نظر نہیں آتا تھا, دیوار کی طرح سونا کھڑا ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو ڈبی میں اتنا سونا رکھتے ہیں, ہاں رکھ کے اسے چھپا چھپا کے رکھتے, کتنے لا کر ہمیں رکھتے ہیں, اسے رکھتے نہیں. وہ گم ہوا تو بھی ملتا نہیں گھر میں, اتنا چھوٹا رہتا ہو سونا. بولتے ہیں کلہاڑی سے پھوڑتا میں سونے کے اینٹوں کو, کلہاڑی سے پھوڑتا تھا. اور ان کے اولاد میں, نسل میں, ان کی حیات میں 100 سے زیادہ ان کے اولاد پوتے پوتیاں تھی. اتنا گھر کا سارا خرچ برداشت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سونے کی اینٹیں کھڑی ہوتی تھی دیوار. کون دیا ان کو؟ پہلے تو حال یہ ہے کہ 3 دن کے فاقے ہیں, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان کچھ نہیں کریں گے. منافقین جب غزوہ خندق کھود رہے تھے نا, ایسی بھوک کی حالت تھی, صحابہ برداشت سے باہر ہو گئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک بہت ستا رہی ہے. ٹکڑا اٹھا کے کہنے لگے ہم پتھر باندھنے. پتھر جو باندھتے ہیں نا پیٹ ختم ہو جاتا, اور پیٹ کو سہارے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پتھر باندھتے. چلا نہیں جاتا بندے کے, پتھر باندھے ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے. حضور نے فرمایا کہ مجھے ایک نور سا جیسا نظر آیا, ایک بجلی کی. حضور نے فرمایا اس نور میں مجھے قیصر و کسریٰ کی جو ہے نا ان کے آبادیاں نظر آئی, انشاءاللہ ان قریب ہم ان کو فتح کریں. تو منافقین بھی تھے اس جنگ میں, کہ لے کیسے فقیر لوگ ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بھوکے پیٹ خندق کھود رہے ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں قیصر و کسریٰ. منافقین کہتے تھے, ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. لیکن حضرت عمر کے زمانے میں نہیں بتایا اللہ, نہیں بتایا. 15 سال کے عرصے میں اللہ نے قدموں میں لا کے ڈال دیا. حضرت انس کی زندگی ایسی تھی. چلیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال دیکھیے, خود میں ایسا زہد تھا, پوری زندگی میں اچھے کھانا نہیں کھایا. ان کی صفت میں خاص ہے کہ زہد بہت تھا حضرت عمر کی زندگی میں, بہت چاہتے ہوئے دنیا کو استعمال نہیں کرتے تھے. ان کے گھر میں کھانا ایسا ہوتا تھا, کوئی آ کے, صحابہ بھی دوسرے صحابہ کھا نہیں سکتے تھے کھانا. کہتے تھے وہ امیر المومنین اتنی مصیبت کیوں ہے, آپ اگر ذرا کچھ بیت المال میں سے لے کے اچھا کھانا کھا لیے تو کیا بیت المال میں کچھ ختم ہو جائے گا, کیوں اتنی مشکل اٹھاتے ہیں. لیکن ان کا دسترخوان لگتا تھا, ایک وقت کے دسترخوان میں 60,000 آدمی کھاتے تھے. کتنے؟ ہمارا گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے, میرے بچے کیسا, میری بیوی کیسا. یہاں تو دسترخوان کیسے لگ رہا ہے, 60,000 روزانہ کا ان کا دسترخوان, 60,000 آدمی کھاتے تھے. اللہ نے ایسے دولت دی دنیا, ایسے ڈال دی قدموں میں. حضرت حسن کی زندگی تو اللہ اکبر, ایسی شان والی زندگی تھی, ایسی شان والی. نکاحوں میں بھی اتنے مکے کی اچھے اچھے گھرانے والے پیش کرتے تھے, میری لڑکی سے نکاح کرو, میری سے. ان کو طلاق دے دے کے 4 ہی بیویاں رکھ سکتے تھے نا, تو کئی عورتوں سے نکاح کیا, کیونکہ نسبت اونچی تھی تو لوگ پیش کرتے تھے, نکاح کرتے تھے, پھر ان کو طلاق دیتے. ان کو گویا عورتیں فضیلت حاصل کرنے ان سے نکاح کرتی تھی. اور اللہ نے ایسی وسعت دی تھی, ایک مرتبہ کوئی آ کے مانگنے والا ہے تو جیب سے اٹھا کے 1 لاکھ روپے دے دی.
1 لاکھ. اور ذرا برابر فکر نہیں ہوتی تھی, دنیا دل سے نکل چکی تھی, اسی لیے تو اللہ قدموں میں ڈالا ان کے. 1 لاکھ درہم خیرات دے رہے ہیں, ذرا برابر چہرے پہ بل نہیں ہے, شوق سے دے رہے ہیں, تو کوئی فکر نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف, ان کے یہاں روزانہ کا معمول تھا 40,000 اشرفیاں اللہ کے راستے میں دیتے تھے. اشرفی سونے کے درہم کو کہتے ہیں, 40,000 اشرفیاں. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو خرچ کا اتنا شوق تھا, 30,000 گھرانوں نے اپنے زندگی میں آزاد کرایا. کتنے صحابہ غلاموں کو آزاد کر 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 کے, یہ ہمارے اطراف جو پھیلے نا صحابہ, جو زمانے میں غلام آئے, آزاد کردہ غلام آئے ہندوستان میں, ذرا بعد میں جب پھیلے نا, ان غلاموں کو آزاد کر کے اللہ کے دین کے لیے کیا کر دیا, وقف کر دیا. یہ آئے صحابہ غلاموں کو آزاد نہ کرتے تو معلوم نہیں ہم تک ایمان آتا نہیں, اسلام آتا نہیں. وہ مزاج تھا غلاموں کا. دنیا نعوذ باللہ اسلام پہ انگلی اٹھاتی ہے, اسلام لوگوں کو غلام بناتا ہے. ارے اسلام نے غلاموں کو آزاد کیا, اسلام نے کیا کیا. ہاں, فرق کتنا یہ ہے کہ لوگوں کو کفر سے نکال کے مسلمان بنایا, غلام بنا کے, بعد کے کیا کیا, آزاد کیا. وہ دونوں نعمتیں دی, دنیا کی غلامی سے بھی بچایا, آخرت کے عذاب سے بھی بچایا. ہر صحابی کا مسئلہ ایسا تھا, بہت اللہ نے دنیا کھولی. حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا مزاج ایسا تھا, دنیا دل سے نکل گئی تھی, اللہ نے خوب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبیدہ ابن جراح کو 30,000 اشرفیاں بھیجی. کتنے, جاؤ عبیدہ کو دے کے آؤ. تو وہ بندہ سو رہے, ان کو جگاؤ, بھائی ہوش سے سنو, غور سے بات سنو. جتنا بات ہوش سے سنیں گے دل میں اترتی. دیکھیے دین ایسا نہیں ہے کہ تم کو گھگا کے منا کے دیا جائے, یاد رکھ کے جاؤ, دین طلب سے ملتا ہے. کس سے؟ ہاں, ہم کو طلب اس لیے نہیں آئے کہ اللہ کی شان معلوم نہیں, اس لیے کچھ یہ فقیر جو ہے نا اندازہ کرانا چاہ رہے آپ کو, ذرا شان معلوم ہو اللہ کی, دین کی قدر معلوم ہو. 100 روپے کا نفع ملتا بولے تو اللہ اکبر کبیرہ, صبح سے شام تک پھرتے ہیں آج لوگ, ہے نا. 500 روپے کا ہی نفع ملنا ہے, رات میں ڈیوٹی کرے تو کچھ زائد سمجھ میں بندے کو نفع ہوتا ہے, تو پوری رات میں ڈیوٹی کر کے خوش ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو کیا بھائی دن رات لگا ہوا ہے. وہ دین کے لیے طلب چلی گئی لوگوں میں, اور جو بندے اللہ کو پانا چاہتے ہیں ان میں بھی طلب نہیں. میرے بھائی ایسا دین ملنے والا نہیں, سچی طلب سے اللہ ملتے ہیں, سچی طلب سے بڑی شان ہوتے ہیں, بڑی شان والے ہیں, بہت شان والے, اور ان کو پانا ضروری ہے. ان کو پائے بغیر نہ تو تمہاری دنیا اچھی نہ تمہاری آخرت اچھی. اللہ کے در کو چھوڑ کے تم اور دروں سے اپنے مسائل حل کرنا چاہو, در در کے دھکے کھا کھا کے بس ہو جائیں گے, آخر میں نا امیدی. یاس اس در کو پکڑ لو, کچھ نہ کچھ دن قربانی ہے, جس دن ان کی نظر کرم ہو جائے اللہ اکبر بگڑی بن جائے. اس لیے مشائخ فرماتے ہیں تیری ایک نظر کی بات ہے میرے زندگی کا سوال ہے. بلکہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک نظر نہیں, نیم نظر کافی ہے. آدھی نظر, کتنی, آدھی نظر. کل صبح میں بات آئی, عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک بندہ آ کے کہنے لگا حضرت ذرا دعا کر دیجئے, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, مجھے آپ کی کیا مل جائے, اللہ کی محبت مل جائے. دعا کر دی, ان کو اللہ کی محبت مل گئی. دوسری مرتبہ جا رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں متوجہ نہیں ہے اپنی دنیا میں. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں دعا کیا تو اللہ ملے, مجھے ہی مل گیا. توجہ پکار ہے, توجہ نہیں. اللہ سے کہنے لگے اللہ یہ کیا بندہ ہے, میں دعا کیا آپ نے اس کو اپنی محبت دی اور میری طرف توجہ نہیں. عیسیٰ قصور اس کا نہیں ہے, بلکہ آپ نے دعا کی, ہم نے آپ کی دعا کے طفیل ایک محبت کا خطرہ ڈالا. کتنا, ایک محبت کا خطرہ ڈالا,
اب آپ اس کو آرے سے بھی چیر دیں گے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں رہے گی. یہ دولت ملنے والے ہے. دنیا خوف دلا رہے تم کو، نہیں ہماری طرف آؤ، مذہب چھوڑو. پوری دنیا دہریہ بن گئے اس وقت، مذہب کو چھوڑ دیا سب نے. مسلمان رہے کچھ ذرا کیا ہو گئے، ہاں ذرا اپنے مذہب کو پکڑ رہے ہیں. اور ہندوستان میں یہاں جو غیر بستے ہیں وہ ذرا کچھ اپنے مذہب کی طرف کیا ہو رہے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں. لیکن مسلمان بھی بہت اندر سے بغاوت آ رہی ہے اس وقت. اچھے اچھوں میں نہیں، یہ حکم نہیں چل سکتا بھائی، اب یہ اللہ کا حکم نہیں چل سکتا. فکری ارتداد آ رہا ہے اس وقت. کیا آ رہا ہے؟ فکری ارتداد، یعنی اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہیں ہم چل نہیں سکتے، یا کو ایمان جانے کا خوف ہے. ایسا ماحول پوری دنیا میں بنایا ہے شیطان، دجالی قوتوں نے، کہ میرے بھائی بجائے خوف کھائے کے، لوگوں سے ڈرنے کے، ہمارے مشائخ کی ان باتوں پہ عمل کرو. انشاءاللہ کچھ سال صحیح لگے، اللہ رب العزت خوب برکتیں ڈالیں گے، خوب برکت. حضرت عبیدہ ابن جراح کو بھیجے 30 درہم، 30,000 درہم. وہ بولے تھے عبیدہ کیا کرتا دیکھ، کیا حضرت عمر نے کہا یہ ایک ہاتھ سے لیے دوسرے ہاتھ سے بانٹ دی پوری. وہ آ کے کہنے لگا، آ کے کہا کہ خادم امیر المومنین، عبیدہ لیا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے، انہوں نے دے دیا. اللہ اچھی بات ہے، جاؤ ماس کے پاس جا کے کیا کرو، ہاں 30 ہاں. اچھے اچھے کروڑ پتی آج ایسا دیتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی دینے والے ہیں. جب دنیا دل سے نکل جاتی ہے نا تو پھر ایسے مناظر دنیا میں ہم آنکھوں سے دیکھیں گے. ہم اپنے حساب سے چلتے ہیں، اپنی عقل سے چلتے ہیں. ذرا طبیعت مجاہدے کی نہیں، اللہ کے لیے کچھ وقت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے لیے وقت دینے کی ضرورت نہیں. ہاں گناہ چھوڑو بولے تو گناہ نہیں چھوٹتے بولتے ہیں. بھائی معمولات کے تو کیا کریں گے، گناہ چھوٹیں گے. اللہ کے قریب ہو تو گناہ چھوٹیں گے. تیار نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت بزی، میں بہت مصروف. میرے بھائی تم آ کے کہتے نا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہماری تو زمین کس جاتی ہے. اللہ کے لیے ایسا لفظ بولتے ہیں، تم اللہ کے لیے وقت نہیں تمہاری، تم اتنی بڑی بات بولتے ہو، تکبر ہے تمہارا. کس کے لیے بات کر رہے ہیں تم؟ اللہ کو کہہ رہے وقت نہیں ہے. اللہ بھی کہیں گے جہاں ہماری تیری طرف ہم متوجہ نہیں ہوں گے. اس کو اللہ بول دے وہ گیا بند. کبھی بھی بڑی بات نہیں کرنا. اللہ کا مسئلہ ہمارا نہیں نا، تھوڑی ہماری کوئی ہے. اللہ کے لیے وقت ہی وقت ہے. مومن جیتا ایسے ہے، سب کے لیے تول کے وقت دیتا ہے. اللہ کے لیے تو سب کچھ ہے ان کا، ہے ان کا. دنیا نے نظام بنایا. دیکھو دنیا تمہارا اصل مقصود ہے، اللہ کے لیے کچھ وقت نکالو بولو تو کتنا مراقبہ، 10 منٹ. کتنا بھائی؟ دھوکہ دیتا شیطان سب کو بھی. اس لیے غور سے بات سنو، سب سنو، کہ ہم اللہ کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کرو. جب ہم گھنٹے اللہ کے لیے وقت نکالیں گے، دل میں اللہ کی عظمت آئے گی، اور یہ عظمت ہی ہم کو دنیا کے اس دلدل سے بچائے گی، وہ گناہوں سے بچائے گی. بات یہ نہیں ہے کہ ماحول خراب ہے، بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں کس کی عظمت نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے. اس لیے 2 منٹ مسجد سے نکلے گناہ کر لیے، پیسے کا مسئلہ آ گیا جھوٹ بول دیے، بڑے بڑے صوفی صافی کہنے والے معاملات صحیح نہیں، احتیاط نہیں، زندگی میں تقویٰ نہیں، اللہ کے حکم کو پوری کرنے کی کوشش نہیں. ہوتا کیا ہے، زندگی پوری بندہ اپنے حساب سے چلتا ہے. کہتے نا حضرت آخر پہ آ کے کام نہیں ہوا، بولتے آخر پہ آ کے کیا نہیں ہوا، کام نہیں ہوا حضرت. یہ اللہ کی مدد نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں ہم کو ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کے لیے کچھ قربانی دے، گناہوں سے 100% بچے، تو اللہ میاں ہماری زندگی بہت آسان بنائے انشاءاللہ. اور ہمیں آئے ہی اسی لیے دنیا میں، ہم جیتے ہیں اس لیے کہ تیرا نام باقی رہے. حضرت معاذ کو بھیجا 30,000 درہم دے کے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یہ آج سے بھی بانٹ دیے. وہ آ کے کہنے لگا امیر المومنین معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی جا کے دیا تو حضرت میں یہ فرمایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، میرے محبوب کا ہر صحابی ایسا ہے. حضرت عمر دیکھنا چاہتے تھے اصل میں کیسا، بات سمجھ میں آ رہی نہیں.
چلیے بھائی مردوں میں حال، عورتوں میں دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ 60,000 درہم بھیجے حضرت عمر، افطار ہونے سے پہلے پہلے پورا خرچ کر دیا. تو غلام باندھی آ کے کہنا کہ امی جان افطار کا وقت ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے. یہ مزاج حضور نے بنایا، یہ امہات المؤمنین میں مزاج حضور نے بنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیویوں نے پوچھا اگر ہم کو بھی کیا ہونا چاہیے، کچھ پہلے ہی خرچ ملنا چاہیے گھر کا. پوچھ سکتی ہے بیوی عورت سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے، گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا. ہماری پورا ٹینشن کیا معلوم نہیں، میرے ضرورتیں پوری نہیں، اچھی زندگی دی اللہ. وہ کافروں نے، یورپ والوں نے جو ایک تصویر بنا دی ہے، ایک جینے کا لیول بنا دیا ہم یار، سب بندہ وہ خواب کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. اس لیے زندگی میں افسوس کیا، میرے پاس کچھ نہیں، اور اس کے حصول میں پوری زندگی چکر کاٹ رہا ہے. ہر بندہ دنیا کے پیچھے وقت دینے میں ذرہ برابر. سب سے بے وقوف انسان کون بولے تو دین کے لیے وقت دینے والا. سب سے کامیاب انسان بولے تو کون؟ ہمارے حضرت کہتے ہیں ایک جگہ گیا میں تو ایک بڑے آدمی ملے مجھے، کہنے لگے حضرت بچے کے لیے دعا کرو، فرشتہ ہے. بولے کیا ہے؟ فرشتہ ہے، بہت بہت خوب کماتا، اچھی نوکری ہے اس کی، فرشتہ ہے. بولو کیا مصیبت ہے؟ بولے تو دہریا بن گیا. وہ کیا بن گیا؟ دہریا بن گیا. فرشتہ بول رہے ہیں. وجہ ہے کہ کمانے میں ٹاپ ہے. یہ ہماری سوچ ہے، کمانے والا بچہ سب سے کامیاب بچہ، کمانے والا بھائی سب سے کامیاب. جس کی روزی اچھی چل رہی ہے، اچھا کما رہا ہے، وہ معاشرے میں عزت والا، وہ گھر کا ہیرا. اور جو نہ کمائے وہ اللہ اللہ کرے، اسے لوگ بولتے ہیں پرانا بندہ ہے، یہ نہ سمجھا ہوا، دنیا نہ سمجھا ہوا ہے. ایسا دنیا میں لگے نا میری کمائی میں خود نہیں کھا پاؤں گا. یاد رکھیے اللہ کی ذات پہ نظر رکھ کے جیو. ہمارے مشائخ نے فرمایا 7 نسلوں تک اللہ برکتیں ڈالتے ہیں. نظر اللہ کے خزانوں پہ ہونی چاہیے. حضرت ام المومنین آ کے پورے جمع ہوئے حضور کے پاس، آ کے کہنے لگے ہم کو بھی کچھ پیسہ ملنا چاہیے. جائز ضرورت تھی، حضور گھر میں آتے تو کچھ گھر میں نہیں ہوتا، حضور روزہ رکھ لیتے. حضور سے محبت تھی امہات المومنین کو، چلو بھائی کچھ ملے. اس لیے کہ حضور کا مزاج میں کیا تھا، غنیمت کا مال آتا تو دوسروں کو بانٹتے تھے. وہ گھر کی تو پوچھ لی، ایسا غصہ ہو گیا، قسم کھا لی 1 مہینہ نہیں بات. حالانکہ وہ مزاج ایسا نہیں تھا، بیویوں سے بڑے محبت کا تعلق. حضور چاہتے تھے میری گھر والیوں میں دنیا دور دور تک نہ آئے. قسم کھا لی. لمبا واقعہ ہے. بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آیتیں اتاری، قل ان کنتم، اے نبی کہہ لیجئے، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا زینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آپ کہہ دیجئے اگر دنیا چاہتے ہو تو میرا محبوب نہیں ملے گا، اللہ اور اس کے رسول نہیں ملیں گے. ہاں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول ہیں تو دنیا نہیں ملے گی. سمجھ رہا؟ اللہ اور دنیا ہونا ہے تو ہم کچھ دے دیں گے، طلاق لے لو. وہ حضور کو حکم آیا. حضرت امی جان حضرت عائشہ کے پاس حضور آئے، کہنے لگے عائشہ اللہ کا حکم آیا ہے، 2 باتوں کا اختیار دیتے ہیں، یا تو مجھے اختیار کر یا تو دنیا لے لو. حضور چونکہ امی جان حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی تو حضرت نے فرمایا، حضور نے فرمایا دیکھ جلدی مت کر فیصلہ کرنے میں، ابو اور امی سے جا کے پوچھ کیا اگر پوچھ کیا. کہتے ہیں امی جان نے ایسا جواب دیا، فرمایا حضور جب اللہ اختیار دیے کہ ایک طرف محبوب ایک طرف دنیا، تو اس کو میں جا کے ماں باپ پوچھوں؟ ہم کو تو آپ ہونا ہے، ہم کو تو کیا ہونا ہے. اس واقعے نے ایسا اثر ڈالا امہات المؤمنین پہ، ایسی زاہدہ بن گئی، افطار پورے 60,000 درہم کیا کر دی. تو ایسا مزاج تھا، دیتے نا فقیر کو، فقیر کھڑے ہو کے دعا دیتا تو پردے کے پاس کھڑے ہو کے پوری دعائیں الٹا دے دیتی. تو خادمہ پوچھتی امی جان پیسہ بھی دیتی دعا بھی دیتی ہے؟ کہنے لگے اس کی دعائیں اگر مجھے دنیا میں مل گئی تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں آخرت میں بدلہ ملوں، اس لیے پورے دعائیں دے دی میں نے.
چلیے ان کا حال ہے، حضرت سودا کو 12,000 درہم بھیجے حضرت امیر المؤمنین نے، 12,000 درہم بانٹ دیے، وہ بانٹ کے دعا کرنے لگے، یا اللہ امیر المؤمنین کو آپ یہ توفیق دیجیے پیسے ہی نہ بھیجیں۔ ہم لوگ تو انتظار میں رہتے نا، ہاں کب فتوحات ہوتے ملک کا، ایسا مزاج تھا میرے بھائی صحابہ کا۔ ایک بات یاد رکھ کے جاؤ، زہد کیا ہے، زہد کیا ہونا زندگی میں، اور اللہ کے حکموں پہ 100% اتر جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ میاں اب جو تم کہنے پہ کر رہے ہیں نا، اس کا 10% کر لو اور اللہ کے لیے وقت لگاؤ، اللہ بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے۔ دین کے جتنے خدام دنیا میں گزرے، ان کی وجہ سے آج تک ان کے نسلیں کھا رہی آج تک۔ اللہ والوں نے جن خانقاہوں میں نظام چلایا لنگروں کا، 400 گزر گئے، آج بھی لنگر چل رہے ہیں۔ اللہ نے بندہ سوچ نہیں سکتا، یہ بس انہوں نے اللہ کے خزانوں پہ یقین رکھ کے، ان کی مبارک ہستیاں اللہ کے لیے وقف ہو گئی تھی، انہوں نے جس چیز کو چلایا وہ ان کے طرف سے نہیں چل رہی تھی، وہ کس کی طرف سے چل رہی ہے؟ وہ تو چلے گئے، اللہ کے خزانے تو موجود ہیں نا، آج بھی چل رہے۔ ہمارا مسئلہ گھر کا مسئلہ ہے، ہم کو شیطان ڈراتا رہتا، ایسا بیٹھ گیا تو گھر کا مسئلہ ہے، ڈیوٹی ہے، فلاں ہے، دنیا کے کام ہے، فلاں ہے، ایسا وہی اتنا مضبوط بننا اچھا نہیں بول کے شیطان ڈراتا تھا۔ شیطان خیالات پہ قابو ہے اسے، سننا ذرا کچھ حالات ڈگمگ ہوتے ہی مایوسی ڈالتا اور ہم دور ہوتے ہیں۔ دیکھیے جہاں مایوسی آتی ہے اللہ عمل کی توفیق چھین لیتے، مایوسی آتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے، آپ مایوسی میں رات میں سو جاؤ، تہجد کی توفیق چھین لیتے اللہ۔ مایوسی نہیں رہنا مومن میں، حدیث میں آتا ہے مایوسی کفر ہے۔ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے۔ مایوسی نہیں ہونا مومن میں۔ اس لیے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے، ہم بات شیطان کی نہیں مانیں گے، کس کی مانیں گے؟ اللہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ دیکھو شیطان تم کو اپنے دشمنوں سے ڈراتا ہے۔ اپنے کون دشمن؟ اب خوف، کبھی جان کا خوف، اور ایک صورت میں اللہ کہتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرو، شیطان تم کو خرچ کرنے سے کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے۔ بہرحال شیطان کسی نہ کسی طریقے سے مومن کو گناہ کنانا چاہتا ہے، اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، ڈراتا ہے، خواہشات ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو مت ڈرو، مجھے ڈرو۔ کس کو ڈرو؟ مجھے ڈرو، سارے خزائنوں کا مالک میں ہوں، اور شیطان تو ڈراتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمیں سبق لے کے اٹھنا ہے، ہم اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھیں گے انشاءاللہ۔ عجیب فرماتے ہیں ہمارے مشائخ، دیکھو بھائی مومن کو اپنے پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے میرا گھر کیسے چلتا، مومن کا مسئلہ یہ ہے مومن مخلوق سے نہیں لیتا، مومن اللہ کے خزانوں سے لیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے۔ کہاں سے لیتا ہے؟ اور مخلوق سے لیتا ہے۔ ہم کو اللہ سے لینے کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے فرماتے ہیں اس کی امید خلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ مومن کون ہے؟ اس کی امیدیں، دنیا کی امیدیں بہت تھوڑی، اس کی امیدیں قلیل، مقاصد جلیل، بہت اس کے اونچے ارادے، اس کی ہر ادا دل فریب، اس کی ہر نگاہ دل نواز۔ ہر ادا دیکھ کے بندہ قربان ہو جاتا ہے، ہر نگاہ میں ایسی تاثیر، بندہ اللہ کی طرف متوجہ۔ ہاں، بس میں دم گفتگو، گھر میں دم جستجو، چاہے دینی مجلس میں ہو تو بھی انداز بہت پیارا، چاہے جنگ کے میدانوں میں ہو، جہاں بھی ہو گرم خون، کہتے ہیں رزم ہو یا بزم، پاک دل پاک باس۔ مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کر رہا ہے تو بھی مقصود کون؟ اللہ۔ اگر کسی راستے میں جا کے جہاد کرنا ہے تو وہ بھی مقصود مخلوق کو ستانا نہیں، وہاں بھی نیت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہر کام مومن کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ کیفیت، یہ تبتل کی کیفیت پانے کے لیے یہ ہمارا سلوک کا مقصد ہے۔ ایک بات یاد رکھ کے جائیے، اتنی محنت کرے کہ شریعت طبیعت بن جائے۔ کیا بن جائے بھائی؟
اس کو مقام فنا بولتے ہیں اور مقام بقا یہی ہے۔ فنا کے معنی اتنا اللہ کو یاد کرے بندہ کہ انسان کے زندگی کے رگ رگ ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، دل وہی چاہے جو اللہ کی رضا ہے، دل وہی چاہے جو اللہ کی رضا ہے، یہ طبیعت بن جائے تو انشاءاللہ پھر دین پہ چلنا مشکل نہیں، دین پہ چلنا لذت بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چھوٹا میں واقعہ بیان کر کے دیکھیے ہمارے، اب میں اتنی بڑی باتیں بیان کر رہا نا، اس وقت دنیا میں ایسے کون ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ بہت سا۔ ہمارے حضرت کی زندگی لے لیجیے، ہمارے حضرت کہتے ہیں، میں بیان کرتا ہوں تاکہ تازہ واقعے سے آپ کو کیا ہو، اثر ہو۔ ہمارے حضرت خود بیان کیا، حضرت جی ایک جگہ کہ میں دین کے کام سلوک کا کام کیا تو میرے اس وقت کی تنخواہ ایک دن 1,00,000 روپے تھی۔ کتنا؟ اس زمانے میں ڈالر 12 روپے تھا۔ اس وقت پڑوس ملک کا جو پیسہ ہے نا، کسی نے کہا کہ 300 روپے ہے، اس سے کم کچھ 200 سے زیادہ ہے ڈالر روپے 200 روپے۔ اس وقت تو 12-13 روپے تھا ڈالر کی حیثیت پڑوس ملک کی کرنسی کی۔ اس دن میری تنخواہ کتنی تھی؟ 1,00,000 تھی۔ میں ایک وقت طے کر لیا کہ وہ اب یہ اس میں لگا رہوں گا تو اب تو پوری دنیا سے فیض پھیلنا شروع ہو گیا، لوگوں کی جو ہے نا مانگ زیادہ ہو گئی، لوگ برا رہے ہیں پروگرام کے لیے، اصلاحی پروگرام کے لیے، اللہ اللہ سکھانے کے لیے۔ تو میں نے طے کر لیا دین کے لیے کیا کریں گے، اپنی نوکری کی چھٹی کر دیں گے۔ اور گھر میں حال یہ تھا، اتنے لوگ آتے تھے رات میں، کھلا کھلا کے لوگوں کو، کبھی میں خود بھوکا سویا تھا، وقت وقت ایسی حالت ہوتی تھی۔ اب ایک مرتبہ میرے پاس ایسا نوکری چھوڑ دی تو صرف 1,000 روپے تھے۔ کتنے؟ ایک مرتبہ ایک بندہ آیا میرے پاس، وہ بھی 1,000 روپے ہیں۔ تو ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا، کہتے ہیں اس وقت میں دین کی خدمت کرتا تھا، للہ کرتا تھا، کیونکہ خود ایک اچھا مجھے ذریعہ معاش تھا۔ تو ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا، حضرت 1,000 روپے کی مجھے کیا ہے، ضرورت ہے۔ دل میں ارادہ ہوا پورے 1,000 دے دوں تو مشکل ہے، خالی جیب ہو جاؤں گا، لوگ آتے رہتے ہیں، ضرورت رہتے ہیں، 500 رکھ لوں گا، کیا کروں گا، 500 دے دوں گا۔ تو فوراً دل میں خیال آیا، تجھے بھی کیا اللہ پہ توکل ہے؟ ہاں، فوراً میں پھر ارادہ کیا، نہیں کیا کریں گے، دے دیں گے۔ کہتے ہیں دیا، تھوڑی ہی دیر میں یا کچھ وقفے کے بعد ایک بندہ آیا، پہلے بہت منایا، حضرت انکار نہیں کروں، ایک بات میری آج خواہش پوری کروں۔ میں کہا کیا بات ہے؟ نہیں، آپ پہلے وعدہ کرو، آپ بات مانیں گے۔ بہت اصرار کیا، مانوں گا، لا کے دیکھو ہدیہ دیا، اور انکار نہیں کرنا، پہلے ہی بات مانا لی۔ میں نے لیا اور دیکھا تو کیا ہے، 10,000 روپے ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ایک دیں گے تو کتنا، 10۔ کہتے ہیں اللہ نے ایسے آنکھوں کے سامنے بندے کو دکھاتے ہیں اللہ کے لیے کچھ کرے تو کہتے ہیں چلو میں نے نوکری چھوڑ دی۔ تو نوکری اتنی بڑی تھی، کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے کمپنی میں کام کرنے والے مجھ سے ملنے آئے گھر میں، ان کی گھر والی بھی آئی، آ کے ہمارے امی جان سے گھر میں ملی وہ بندی، اور حضرت سے ان کے دوستی سے بات ہوئی۔ تو گھر والے نے حضرت کو آ کے پوچھا، ایک بات پوچھنا ہے حضرت، آپ بتائیے۔ وہ بندی کہہ رہی ہے کہ آپ کے شوہر کی اتنی بڑی نوکری تھی کہ کہتے ہیں کہ تمہارا نام بول کے ہم جا کے کسی کمپنی میں نئے جوائن ہوتے ہیں، نئے ہمارا یہ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ کا کیا تجربہ ہے؟ کہتے ہیں فلاں حضرت ذوالفقار سے ہم کیا کر کے آئے، ان کے ساتھ کام کیے ہیں، تو ایسے 10,000 تنخواہ بڑھ جاتی ہے۔ اتنا قابل آدمی، قابل انسان کے پاس تم نے کیا کیا ہے، کام کیا ہے، تو چلو اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، 10,000 تنخواہ بڑھی۔ ان کے شوہر نے اتنی بڑی تنخواہ والی جاب کیوں چھوڑ دی؟ تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ خیر ہمارے گھر میں امی جان آ کے حضرت سے پوچھا، حضرت جی سے، حضرت بتاؤ کہ آپ کو ایک مرتبہ بھی زندگی میں ذہن میں نہیں آئے کہ اتنی بڑی نوکری کیوں چھوڑ دی؟ تو حضرت نے ایسے انداز سے بولا نہیں، تو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر مجھے نہیں، ذرا آپ تسلی بھرا جواب دیجیے، کبھی یاد نہیں آیا؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، اللہ کو کہ حضرت نے فرمایا بڑے کی نوکری کرنے میں اتنا مزہ آیا، چھوٹوں کی ڈیوٹی یاد نہیں رہی۔ اللہ، ایک ہی کام ہم کو بھی کرنا ہے، انشاءاللہ محنت کر کے اللہ کی اتنی عظمت دل میں بٹھا لیں گے، گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کا ارادہ بھی نہیں کریں گے۔ اور دوسرا کام، اللہ کے اس حکم کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، سمجھ میں آ رہا،
اللہ کے حکم پہ لانے کی کوشش کرو. ہمارے گھر کے بچے، ہمارا ماحول یہود و نصارہ جیسا بنتا جا رہا ہے. ہمارے گھر میں دین کے خلاف کھڑے ہوئے لوگ ہیں، بیوی ماننے کو تیار نہیں، بچے ماننے کو تیار نہیں، ہر اعتبار سے دوسروں کے طریقوں سے متاثر ہو گئے، مرغوب ہو گئے. خاندان والے بجائے ہم ان کو دین پہ لائے، ہمارے لیے رکاوٹ بن گئے ہیں. اب ہم ان کو ہماری طرف کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے نہ آ رہے ہیں کہ میری کمزوری ہے. اس لیے آج ہم یہ بات طے کر کے اٹھنا ہے، انشاءاللہ زندگی کا سب سے بڑا ہم کام اللہ کی، اس حد تک ہم اللہ کے لیے کوشش کریں گے. اس زمانے میں جو پوری دجالی قوتیں لگی ہوئی ہے کہ ہم سب کو مذہب سے ہٹائیں گے، گناہ کرائیں گے، ہم انشاءاللہ کھڑے ہو جائیں گے، خود گناہ نہیں کریں گے اور ماحول پہ کوشش کریں گے کہ لوگ گناہوں سے بچے. اتنا ہی کرنا ہے. اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، کچھ وقت نکالنے کی ضرورت ہے. بے طلبی نہیں چلتی، خدا طلبی بے طلبی ہرگز نہیں. خدا کو طلب کرنا ہو، کچھ نہ کچھ طلب ضروری ہے، بلکہ بہت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضروری ہے. کسی چیز کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑو، وقت نکالو، ذرا اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کی ترتیب کو بدلو. اللہ کے لیے یہ فقیر کہتا ہے انشاءاللہ آپ اللہ کے لیے وقت دیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کچھ سمجھیں میں نے وقت کچھ نہیں دیا، اللہ نے میرے ساتھ ایسے شان کا معاملہ کرنا، آپ کو کچھ شرط نہیں ہوگی. میں اللہ کے انعامات دیکھ کے میرے اللہ نے میرے ساتھ ایسے معاملہ کیا، میں تو ان کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم پوری توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے ایمان میں داخل ہو جائے. اس کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اس راستے سے، ذکر و اذکار سے، ان معمولات سے جڑے رہے، اللہ کی طرف پورے متوجہ رہے اور اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھے. انشاءاللہ اللہ خوب برکتیں ڈالیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سچی طلب نصیب فرمائے اور ہمارے اندر سے دو رنگی نکال کے ایک رنگی لائے. اللہ ہمارے اس راستے کو ہم فقیروں کے لیے، کمزور بندوں کے لیے آسان کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سی دلوں کو تڑپا دینے والا